بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در بے مولا اپنی پیشانہ۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالاتہ من اختصہ من بین الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سلسلہ تصوف میں تصوف کے افق کی اثر انگیز شخصیات کے تذکرے کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج پھر، اور اسی چین اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نیت سے کہ تصوف اور تصوف کے اندر جن شخصیات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کا ذکر بھی باعث رحمت ہے۔ آج بھی ان کی سوانح پڑھ کر یہ جذبہ دل میں ابھرتا ہے کہ کاش اللہ ہمیں اس وافر حصے میں سے کچھ تھوڑا سا قرب اور محبت کا حصہ عطا فرما دے جس سے ہماری نجات بھی ممکن ہو سکے۔ اسی نسبت سے آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بھی اولیاء کی صف میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ہم نے اس سے قبل لیکچر میں مکمل ان کے تصوف، ان کی فکر تصوف کا تذکرہ کیا، ان کے پیر و مرشد ہیں، خود بھی ایک بڑی معروف اور بڑی معزز بڑی محترم شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور اپنی محبت میں سے ایک وافر حصہ انہیں بھی عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے نام و نسب پہ چلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے ان کا نام اسد الدین ابو محفوظ اور بن فیروز یا بن علی جو ہے وہ کتب میں ملتا ہے۔ دونوں کی تطبیق مختلف مورخین نے دی، متصوفین نے دی، کہ چونکہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ ابتداً غیر مسلم تھا، عیسائی یا پارسی تھے، اس نسبت سے جو قبل تھا آپ کے ابتداء اسلام سے پہلے، تو آپ کے والد کا نام فیروز تھا۔ اور بعض کتب میں جو علی لکھا ہے، تطبیق کی صورت یہ ہے کہ بعد میں اسلام کے بعد آپ کے والد گرامی کا نام علی رکھا گیا۔ تو دونوں قولوں میں تطبیق ممکن ہے، لہٰذا یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہے وہ 133 ہجری میں ہوئی اور کرخ یعنی بغداد کے اندر ہوئی، اور وصال جو ہے وفات ہے وہ 200 ہجری میں ہوئی۔ بعض کتب کے اندر 220 کا قول بھی ہے، لیکن جو آپ کی وفات کا واقعہ ملتا ہے وہ اس میں عمر آپ کی 67 سال لکھی ہے، یعنی 67، کہ اس سال کے اندر وہ وفات کا واقعہ جس کو ہم اینڈ پہ ذکر کریں گے وہ پیش آیا۔ اس نسبت سے 133 ہجری ولادت اور 200 ہجری آپ کی وفات کا سال بنتا ہے۔ ابتدا میں جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ نو مسلم تھا، اور نو مسلم کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو سابقہ حالات کیا تھے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابتدائی دور جو تھا وہ آپ کا عیسائیت میں گزرا، آپ کے جو والدین تھے وہ بھی عیسائی تھے، بعض کتب میں پارسی بھی تحریر کیا۔ اب اس سے کنورٹ ہو کر جب آپ یہاں آئے یا آپ کا رجحان تصوف بنا، یہ بھی ایک بڑا مہمیز اور بڑا مبہم سا سوال تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے والدین جو تھے وہ غیر مسلم تھے، اور ظاہر آپ بھی انہی کے نقش قدم پر تھے، لیکن ایک عجیب حسن اتفاق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ صلاحیتیں، وہ قبول ہدایت کا جو مادہ تھا وہ بہت پہلے سے رکھ دیا تھا۔ آپ کے جو والدین تھے فیروز، وہ خادم تھے علی بن موسیٰ، جن کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن موسیٰ، جو کہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور اثنا عشری جو اہل تشیع آج کل پائے جاتے ہیں ان کے 8ویں امام ہیں۔ یہ ابو الحسن علی بن موسیٰ جو ہیں یہ بھی خود نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ ان کے گھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی ہیں فیروز، یہ خادم تھے،
تو اس نسبت سے حضرت معروف کا وہاں آنا جانا بھی تھا۔ اور یہ جو ابو الحسن علی بن موسیٰ جو ہیں الرضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور نابغۂ روزگار شخصیت ہیں، اور اہل بیت تو ہیں ہی وہی کہ جن کے گھر سے نور ہدایت نکلا ہے، اور ان کے گھرانے جو ہیں وہ ہدایت کا منبع و محور، مرکز و پیکر ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم آئے اور وہ تاثر لیے بغیر چلا جائے کہ رسول اللہ نے جو ہدایت والا دین، وہ جو تاج ختم نبوت والا دین لے کے آئے رسول اللہ، وہ کیسا تھا؟ بہرحال اس سے تاثر لینا ضروری تھا۔ تو آپ ان کے ساتھ ان کے گھر جاتے، یہ آنا جانا چلتا رہتا۔ بچے تھے تو جب وہ اہل بیت کے گھر کا وہ نورانی ماحول آپ دیکھتے تو تاثر لیے بغیر رہتے نہیں تھے۔ اب کرتے کیا؟ اس تاثر لینے کے بعد آپ مختلف مسلمان بچوں کے ساتھ جمع ہو جاتے اور پھر مسلمان بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے اور بچوں کو بھی ترغیب دیتے کہ نماز پڑھو۔ ایک عیسائی بچہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، وہ اہل بیت کے گھر کے اثرات سے اتنا متاثر ہوا اور خوش و خضوع سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کر کے، مسلمان بچوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ متصل نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، وہ جو اندر میں مادہ رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قبول ہدایت کا مادہ بہت پہلے سے رکھا تھا۔ بچپن میں بھی آپ بچوں کو بھی ترغیب دیتے نیکی کی اور ہر ایک سے بھلائی کرنے کی۔ جب آپ گھر پہنچتے تو گھر پہنچ کر اپنے والدین کو بھی ترغیب دیا کرتے کہ اماں جان ہم اس گھر کے اندر ہیں، ابا جان ہم اس گھر کے اندر ہیں۔ وہ منظر کشی آپ بڑے تاثر سے بیان کرتے اور ترغیب دے کر کہتے کہ اے والد گرامی، آپ بھی اس دین کو اختیار کر لیں۔ جب آپ اختیار کریں گے تو میرے لیے ماننا بڑا آسان ہوگا، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن اتنا آسان تھا نہیں، چونکہ آباء و اجداد جو تھے وہ پرانے عیسائی تھے، تو بڑی مشکل تھی مذہب تبدیل کرنا۔ یہ منظر دیکھتے دیکھتے والدین بھی پریشان ہوئے۔ بہرحال ہر ایک والد والدہ کو اپنے بچے کے دینی جو ہے رجحان سے وہ محبت ہوتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک فکری جو ہے وہ تضاد آ چکا ہے۔ آج تو دنیا کے لیے سروائیو کرنے کے لیے بچوں پہ بڑی محنت کی جاتی ہے، لیکن دین کے بارے میں ہم بڑے لا علم رہتے ہیں، یہ ہماری اپنی کمی ہے۔ وہ غربت کے باوجود اس وقت کے والدین کے لیے بھی یہ ناگزیر ہو گیا کہ ہمارا بچہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہ رجحان بڑھتا دیکھا تو کرسچن تو بہرحال وہ تھے ہی پہلے سے، انہوں نے اپنے بچے کے لیے اپنے نان نفقہ سے کچھ بچت کر کے ایک معلم رکھا جو عیسائیت کی تعلیم دیتا، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بھیجتے، آپ وہاں پڑھتے، اس کے بعد چاروں ناچار وہاں جاتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے استاد کہنے لگا کہ اچھا معروف یہ بتاؤ تمہارے گھر کے کل کتنے افراد ہیں، گن کر بتاؤ۔ تو آپ نے یوں گننا شروع کیا، میں، میری والدہ، میرے والد۔ کہا یہ کتنے بنے؟ کہا یہ 3 بنے۔ تو کہا یہ 3 تو وہی ہیں جیسے مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے ثالث و ثلاثہ، یہ ثالث و ثلاثہ، کہ وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا، جیسے مریم، عیسیٰ یا خدا، جیسے عیسائیت کا عقیدہ تھا۔ مراد یہ تھی کہ عیسائیت کے عقیدے کی طرف رغبت دلانا چاہتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے حالات میں فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رب جو ہے وہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ توحید کی چنگاری جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہوئی تھی پنہاں، وہ اب آہستہ آہستہ ابھرنے لگی۔ کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ رب تو ایک ہی ہونا چاہیے، جو رب ہمیں پالے، ہمیں رزق دے اور ہمارے لیے تمام چیزوں کا بندوبست کرے۔ قاعدہ قانون اور عقلی جو ہے وہ دلیل یہی بنتی ہے کہ ایک ہی ہو۔ تو میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، چاہے وہ عیسائیت میں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہاں ہے۔ اب معلم نے پھر زور دے کر کہا کہ نہیں، کہو کہ 3 میں سے ایک، یہ جو 3 کا تثلیث کا عقیدہ ہے اس کو فالو کرو، اس کو اڈاپٹ کرو۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے پھر انکار کر دیا۔ یہ انکار جب بڑا تو معلم نے ڈنڈا اٹھایا اور چاروں ناچار پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے اچھی خاصی مار کھائی، اچھی خاصی ڈانٹ ٹپٹ کھائی، لیکن اس قول پہ نہیں آئے کہ میں 3 خداؤں کا قائل یا آپ کے عقیدہ تثلیث کا قائل ہوں۔ اس بات پہ آپ نے ہاں نہیں کی، سر تسلیم میں خم نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے وہ جو توحید اور وحدانیت کی چنگاری رکھی ہوئی تھی، وہ زبان پر آنے سے اس توحید کی جو رکاوٹ تھی وہ خود اللہ کی جانب سے تھی کہ اللہ نے تو چنیدہ بندوں میں سے ان کو چنا ہوا تھا۔ اور تصوف تو نام ہی وحدانیت اور توحید کا ہے۔ ایک بندے سے آگے چل کے رب تعالیٰ نے اتنا کام لینا تھا اپنے قرب کا اور اپنی محبت کا، اور جو اہل زمین ہیں ان کے فیوز کے لیے بندوبست کرنے تھے، تو کیسے ممکن تھا کہ اس شخص سے اس قسم کا کلمہ ادا ہو جائے۔ بہرحال آپ نے اس کے مقابلے میں
اپنے استاد کے مقابلے میں اس کے سوال کو رد کرتے ہوئے جواب آخر وقت تک نہ دیا، اچھی خاصی مار کھائی، تانے سہے، والدین کو بلایا، انہوں نے بھی سرزش کی کہ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، یہ تو ہمارا مذہبی عقیدہ ہے، لیکن آپ نے جواب میں یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میری غیرت گوارا کرتی ہے اور نہ میرے قلب کے اندر جو علم کی کچھ روشنی ہے وہ قبول کرتی ہے کہ میں یوں کہوں، میرا دل اور میرا زبان دونوں آپ کے مذہب کا ساتھ نہیں دیتی، اگرچہ میں اسی مذہب سے پل کر بڑا ہوا ہوں۔ اب والدین کے آنے پر معلم نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو والدین نے کہا اس کو قید کر دو، تو آپ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا، آدھی سی روٹی آپ کے حوالے کر دی جاتی، کبھی سوکھی اور کبھی وہ بھی میسر نہیں۔ آپ نے 3 دن قید تو برداشت کی، لیکن نہ تو وہاں کھانا کھایا، نہ کوئی اس اپنے قول سے اپنے موقف سے دوبارہ رجوع کیا۔ 3 دن کے بعد موقع پا کر جب کہ وہ پادری کہیں چرچ گیا یا کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر نکلا، آپ نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ اور کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ مختلف حالات ملتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ بڑا طویل عرصہ آپ نے وہ جو ہے رفاقت اس کی چھوڑ دی، والدین کی بھی اور اس معلم کی بھی، بہت دور چلے گئے اور بڑی مدت بعد آپ واپس لائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے چلے گئے، بہرحال یہ ضرور ثابت ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کر سب وہاں سے نکل گئے۔ اس دوران آپ پہنچے ابو الحسن موسیٰ بن علی بن موسیٰ کے پاس، وہاں پہنچے اور دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ جو فقط دل کے اندر جو نہا خانوں میں پوشیدہ اسلام کی محبت تھی، اب وہ اظہار کے رویے میں ڈھل گئی۔ آپ نے کلمہ پڑھ کر انہی کے ہاتھ پر اسلام کی حدود اور اسلام کے دائرے کو، اسلام کے جو مکمل کامل دین ہے اس دین کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے رہے مختلف لوگوں کے پاس۔ یہ آپ کا بالکل ابتدائی اسلام کی ابتدائی سٹیج تھی جو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ اس دوران آپ کے والدین، چونکہ اکلوتے بیٹے تھے آپ اور کوئی اولاد تھی نہیں، تو وہ آپ کی تڑپ میں جگہ جگہ آپ کو طلب کرتے، ڈھونڈتے، اور آخری جو وقت تھا وہ یوں ندا کر کے پکارتے کہ کوئی معروف کو ڈھونڈ کے لے آؤ اور اسے ہمارا یہ پیغام دے دو کہ تم جس دین پر بھی ہو وہ ہمیں منظور ہے، لیکن آ کر اپنا چہرہ دکھا دو۔ ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی غائب ہو گیا، جس چاہے مذہب پر ہو ہم تمہیں نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے، صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں واپس دوبارہ آ جاؤ۔ ایک دن پھر یہ پیغام آپ تک بھی پہنچا اور پہنچتے پہنچتے پھر آپ نے واپس گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ دروازے پہ دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کا معروف۔ واپس آئے تو جب چہرہ دیکھا، اسلام نے وہ جو نورانیت تھی اور اہل بیت کے گھرانے سے اسلام قبول کیا، وہ ایک نورانی تاثر آپ کے چہرے پہ بڑا نمایاں تھا، بہت عیاں تھا۔ والدہ نے دیکھ کے والد کی طرف دیکھا اور کنکھیوں سے شاید یہی کہا ہوگا کہ یہ چہرہ کچھ بہت ہی بدلا ہوا ہے۔ تو فوراً سوال داغا آپ کے والد نے، بیٹا تم نے کون سا دین قبول کیا ہے، کس مذہب پر ہو؟ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ابا جان آپ جس گھر کے خادم تھے میں اسی گھر والوں کے مذہب پر آ چکا ہوں، یعنی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ والدین نے بھی اس چہرے کی نمائندگی کو، اس چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کہ یہ واقعی جس دین پہ اس نے قدم جمایا ہے، جس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، وہ بنجر زمین نہیں بلکہ وہ تو بڑی منقش اور بڑی خوشنما کھیتی ہوگی، ضرور یہ دین سچا ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کا ابتدائی دور تھا جب آپ کفر سے اسلام کی طرف آئے، اور آپ غیر مسلم تھے اور آپ کی اسلام کی جو توجہات تھی وہ اسی وجہ سے بنی، اور اس میں بڑا کردار، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ابتدا میں، کہ وہ علی بن موسیٰ یعنی ابو الحسن علی بن موسیٰ کا بڑا عمل دخل تھا، اور ظاہر اہل بیت کے ہاں آپ کا اہل بیت کا اخلاق، اہل بیت کا گھرانہ وہ تو مؤثر ہونا ہی تھا۔ اور اسی نسبت سے آپ نے پھر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حلقہ ارادت جوڑا اور ان سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی آپ کا تعلق رہا، فقہ کی تعلیم آپ نے ان سے حاصل کی۔ اس نسبت سے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسائل میں حنفی ہیں۔ اسی طرح آپ نے حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اپنا حلقہ جوڑا اور کسب فیض کیا، کسب اکتساب کیا، اور جو قلوب کی جتنی بھی قلوب کے لطیفے تھے یا تصوف کی جتنی بھی ٹرم تھی، ان میں آپ نے ان سے سوال و جواب کی نشست کی اور اس میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور اس میں تصوف کے فیلڈ میں تصوف کا جو ایک فن ہے
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب کا وافر حصہ عطا فرمایا اور 4 دانگ عالم میں آپ کی شہرت پھیلنے لگی۔ خاصہ آپ کا جو تھا وہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا نظریہ تھا کہ جس کسی سے تمہاری نسبت سے بھلا پہنچ سکتا ہے، تمہارے وجود سے جس بھی مخلوق کو نفع پہنچ سکتا ہے، اس نفع پہنچانے میں ذرا برابر دیر مت کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنی ذات سے دوسروں کو جس حد تک نفع پہنچا سکتے ہو اس حد تک نفع پہنچانے میں ایک ساتھ ایک لمحہ بھی دیر نہ کرو، بلکہ نفع پہنچا دو۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں آپ کی زندگی کے جو محیط ہے اسی زاویے کے ارد گرد، یعنی کہیں بھی آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے اپنا جسم، اپنا وجود، دل، ذہن، اپنا سب کچھ اس ضرورت کے لیے پیش کر دیا۔ جب تک کہ وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی یوں حالت تھی آپ کی بے چینی کی جیسے وہ مبتلا بھی مجبور نہیں بلکہ مجبور خود آپ ہیں۔ اور یہ صرف انسانیت کے ناطے نہیں، میں بھی عرض کروں گا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے تھا۔ آپ کے جو ماموں تھے وہ مامون کے دور میں کوتوال تھے، بڑے پولیس کے محکمے تھے، بڑے افسر تھے۔ وہ اکثر آتے جاتے آپ کو اس معاملے پہ ٹوکا کرتے کہ کیا عجیب فقر کی حالت لی ہوئی ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہارا تعلق کس نسبت سے ہے، اور تم میرے بھانجے ہو، میں کوتوالی ہوں، کیا کر رہے ہو، کیوں ہمارا نام بدنام کر رہے ہو۔ ہر دفعہ یوں آتے جاتے تانے دیتے۔ ایک دفعہ جنگل سے گزر ہوا، پورے پروٹوکول کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک روٹی پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے لقمہ خود کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی دامن میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے بھوکا، اور وہ ایک ہاتھ سے لقمہ اس کو کھلاتے جا رہے ہیں، ایک لقمہ خود لے رہے ہیں، ایک لقمہ کتے کو دے رہے ہیں۔ تو ماموں بالکل برابر آ کر کھڑے ہو گئے، کوتوالی تو تھے ہی تھے، اور ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ناک منہ چڑھا کر دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ماموں کی حالت دیکھو، سٹیٹس دیکھو، اور بھانجے کو دیکھو، زمین و آسمان کا فرق۔ بالکل قریب آ کے رکے حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ایک بڑی زبردست بوانگ دوہل تقریر کی کہ معروف یہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو خاندان کا نام جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا ہے، کیا ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے، کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں، کچھ تو خیال کرو اپنے نام کا، کچھ تو خیال کرو اپنے خاندان کا، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اسی ہاتھ سے خود کھا رہے ہو، اسی ہاتھ سے کتے کو کھلا رہے ہو، تم میں شرم نہیں، حیا نہیں۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ سنتے رہے۔ جب ماموں کا قول جو ہے وہ بات اس جملے پہ ختم ہوئی، تمہارے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، اسی ہاتھ سے کتے کو کھلا رہے ہو، اسی ہاتھ سے خود کھا رہے ہو۔ نگاہ اٹھا کے ماموں کو دیکھ کے کہا، ماموں جان مسئلہ یہ کہ شرم اور حیا ہے تو اس کتے کو کھلا رہا ہوں، ورنہ اللہ نے آپ کو توفیق کیوں نہیں دی۔ میرے اندر شرم اور حیا ہے تب میں اس کو کھلا رہا ہوں، اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو مجھے بھی خیال نہ ہوتا۔ تو ڈھونڈ لیجئے کون شرم و حیا سے آ رہی ہے، میں یا آپ۔ تو یہ ایک بڑا زبردست جذبہ تھا کہ میری ذات سے کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے تو ضرور پہنچے، چاہے وہ کسی حد میں ہو، چاہے وہ مخلوق کی کوئی بھی نوع ہو، ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہی ہوں۔ یوں ایک بار عید کی نماز کے لیے نکلے، اپنی وہی مستانہ وار فقر کی حالت، فقر کی کیفیت میں، رستے میں جاتے جاتے وہ منظر پیش آیا جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نامدار کو پیش آیا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ بلک بلک کر رو رہا ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور کبھی ان کے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، پھر اپنے بدن کو دیکھتا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیٹے نے، اس بچے نے نگاہ اٹھا کے کہا کہ مسئلہ یہ ہے چچا جان کہ میرے والد گرامی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، اور آج کا عید کا دن ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کئی دنوں سے فاقہ ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی وارث نہیں، میں ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی غربت اور اسرت پر رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کو کہا، بیٹا نہیں، اللہ سب کا ہے، تم 2 منٹ یہیں رکو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اپنی حالت دیکھی تو فقر سے خود اپنی جیب خالی تھی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا، اس لیے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ جیبیں نہیں بھرتے، وہ لوگوں کے قلوب، لوگوں کے اذہان بدلتے ہیں، وہ تو فقر کی حالت میں، اسرت کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا تعلق تو رب کریم سے نسبتوں سے جڑا ہے، انہیں دنیا بنانے کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم ارد گرد میں تصوف کی عملی صورتیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، وہ فکری تصوف جو حقیقی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ دکان پہ پہنچے، دکاندار حیرت سے اٹھا، احترام سے کہا، حضرت آپ تشریف لائے ہیں؟ کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ کھجوریں دے دو، میں ان کو فروخت کر کے کچھ پیسے کمانا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے دیے تو تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے فوراً کھجوریں دی
آپ وہ لے کر اسی رستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے لوگ عید کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے یا عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ مجھ سے کھجوریں خرید لو، میں کھجوریں بیچ رہا ہوں، کھجوریں خرید لو۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ اچانک سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے، اور چونکہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کے مرید بھی تھے، جب دیکھا کہ میرا پیر و مرشد اس انداز سے کھجوریں فروخت کر رہا ہے تو برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھ کے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ سری سکتی یہ جو بچہ ہے اس بچے کے لیے میں یہ کوشش کرنے لگا ہوں، یہ حالت ہے، پورا واقعہ گوشے گزار کر دیا۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا مجھے دیجیے، آپ تشریف رکھیے، میں ان کو بھیج کے آتا ہوں۔ وہ لے کے کھجوریں جو عید کے لیے آنے جانے والے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ دو معروف شخصیات ہر ایک نے آ کر وہ کھجوریں خریدی، اور اس سے جو پیسے کمائے بچے کے لیے کپڑے بھی لائے، بچے کے لیے کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی لائے، اور وہ لا کر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کام تو میرے پیر و مرشد نے کرنا تھا، لیکن جس اپنے ہاتھ سے میں نے کھجوریں فروخت کی، اپنے ہاتھ سے میں نے کپڑے خریدے، اپنے ہاتھ سے آ کر معصوم بچے کو پہنائے، کچھ کھانے کے لقمے اس کو کھلائے، تو سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عجب سا ایک نور ہے جو میرے اندر داخل ہو رہا ہے، اور عجب سی ایک خوشی ہے جیسے میرا وجود برسوں سے نامکمل تھا، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے میرا یہ جذبہ تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ نفلی روزے سے سفر میں تھے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ندا لگانے والا ندا لگا رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں گرمیوں میں پانی فروخت کیا جاتا ہے کہ گلاس، وہ پانی بیچ رہا ہے لیکن کوئی پانی اسے خرید نہیں رہا، پی نہیں رہا۔ حسن اتفاق جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے ندا لگائی، یا اللہ اب جو مجھ سے پانی خرید کر پیے میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اسے بخش دے، یا اللہ جو اب مجھ سے پانی پیے مولا کریم تو اس کو بخش دے۔ آپ نے فوراً آگے بڑھ کر گلاس پانی کا خریدا اور پی لیا۔ مریدین جو حلقہ ارادت والے لوگ تھے فوراً اعتراض، حضرت آپ نے یہ کیا نفلی روزے سے تھے؟ کہا نفلی روزہ تھا پھر رکھ لوں گا، لیکن یہ جو دعا دے رہا تھا اس دعا سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کا تو بھلا ہوگا ہی ہوگا، اس کی دعا سے ہو سکتا ہے میرا بھلا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے۔ ناظرین کرام یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ وہ شخص ہیں جو سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، جو ہے جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے گا۔ تصوف کی وہ سلسلے، وہ لڑیاں، وہ تو خود اس حد تک اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور خشوع سے پیش آتے تھے اور اس انداز سے مخلوق سے برتاؤ کیا کرتے تھے۔ کہاں بلند و بانگ دعوے اور غوث اور کتب کے اور عملی پہلو جو ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی عملی شکل یا فکری شکل نہیں ہے، بلکہ تصوف کے نام پر دھوکہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معمولات کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دو چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں۔ ایک تو کوئی لمحہ بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، فضول گفتگو نہیں، حسد بغض کی گفتگو نہیں ہے، ہمیشہ اپنی زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رکھتے ہمیشہ۔ ایک بار حجام کی دکان پر گئے اور وہ کچھ بال وغیرہ کاٹنے لگا، آپ کی زبان نہیں رک رہی تھی، تو اس نے فوراً کہا حضرت کچھ دیر کے لیے رک جائیے ورنہ مونچھوں کی جگہ آپ کا ہونٹ کاٹ دیا جائے گا۔ تو آپ نے غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ جس طرح تم اپنا کام نہیں روک سکتے اسی طرح میں اپنا کام بھی نہیں روک سکتا۔ مسجد میں جب کبھی آپ کا جانا ہوتا اور اذان کے خواہش مند تھے بہت کہ اذان دینا پسند کرتے تھے، جب اذان دیتے یا اذان سنتے تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی، بدن اس طرح بال کھڑا ہو جاتا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور یہی حدیث میں اگر آپ کتب کو کھنگالیں آپ کو نظر آئے گا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ اذان سن کر بالکل اس طرح کی عجیب کیفیت ہوتی۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کسی نے، باقی لوگ بھی اذان سنتے ہیں لیکن آپ کی حالت عجب ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس ذات نے بلایا ہے تو ان کی حالت بھی یہی ہو جایا کرے۔ تو رطب اللسان رہتے زبان سے، ہمیشہ ذکر سے، ذکر میں کبھی کمی نہ آنے دیتے۔ اسی طرح دوسرا جو بڑا وصف تھا وہ میں نے عرض کیا کہ مخلوق کی بھلائی تھی، اور ہمیشہ جو تھا وہ یہ خیال رہتا کہ مخلوق میں سے کسی بھی صنف کو اگر میری ضرورت ہے تو میں وہاں پیش ہوں گا۔ یوں ہی زندگی گزارتے رہے۔ سن 200 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ کا انتقال ہوا۔ 200 ہجری میں آپ نے یہ دنیا کا دامن چھوڑا اور عقبہ کی طرف آپ سدھار گئے۔ دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ خراسان سے بہت سارے لوگ ملنے آئے
جناب علی بن موسیٰ ابو الحسن علی بن موسیٰ کو، تو آپ وہاں کھڑے تھے، نحیف تھے اور 67 سال آپ کی عمر تھی اور بیماری کی حالت میں تھے. لوگ ملنے آئے تو اس دکم پیل کے اندر آپ وہاں کھڑے تھے، وہ قدموں کے نیچے رونتے ہوئے آپ کو زخمی کر گئے. یہی سبب بنا آپ کے انتقال کا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عام طبی طور پہ آپ کی وفات ہوئی. بہرحال دونوں صورتوں میں 200 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح یہ 2 صفات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو ہمیشہ ہماری زبان ذکر اللہ سے رطب اللسان رہے، دوسرا ہم اپنی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری ذات سے ہر کسی کو فائدہ پہنچے، اس فائدے میں بغیر کسی مفاد کے ہم اپنی ذات پیش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں پھر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ. بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ،